الرحمن الرحیم. جی باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. Believe in God, the apostle, and spend on others out of that of which He has made you trustees. For those of you who have attained to faith and who spend freely in God's cause shall have a great reward. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہم نے سورہ الحدید کا جو درس شروع کر رکھا ہے، آج اس کا تیسرا درس ہے. آج 7 تاریخ ہے، 7 مارچ 2022 ہے اور سوموار کا دن ہے. اور آج ہم انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے پچھلے 6 آیات دیکھی ہیں، اس میں باری تعالیٰ کے حوالے سے، جو ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی سباہ کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں رات اور دن کے حوالے سے پھر وہ سارا نظام بتایا. تو 6 آیات میں توحید باری تعالیٰ اور ہر چیز جو اس حوالے سے جس کام پہ سے لگایا ہوا ہے وہ زیر گردش ہے، وہ مٹا. یہ ہم نے 6 آیات میں یہ باتیں پڑھی تھی، نوٹ کی تھی ہم نے. اب یہ ایمان والوں سے مخاطب ہے 7ویں آیت میں، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، اور آج ہم مخاطبین میں شامل ہیں. فرما رہا ہے اللہ، یعنی یہ ہے صبا کرنے والی بات. یہ پوائنٹ نمبر 1 آ گیا اس کے اندر پہلے، کہ جو مومن کا صبا کیا ہے. اس میں یہ سمجھ لیں آپ، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. تسبیح ایمان والے کی تسبیح کیا ہے، یہاں سے شروع ہوئی بات کو. کہتے ہیں آمینو باللہ و رسولہ. پہلی بات توحید پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ واحد کو تسلیم کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے. و رسولہ، اور رسول پر ایمان لانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، واو کا ترجمہ بدریہ اگر کریں گے تو بدریہ رسول اللہ پر ایمان لانا ہے. جس طرح رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے، جس طرح انہوں نے تسلیم کیا تھا، ایمان لائے تھے، جس طرح انہوں نے مانا تھا. آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر بدریہ رسول. یعنی جیسے جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ایمان لائے تھے، جیسے انہوں نے ایمان یعنی اللہ کو مانا تھا، تسلیم کیا تھا، تم نے بھی ایسے ہی اس پر ایمان لانا ہے. نمبر 1 یہ پہلی چیز ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز ہے، یہ ہے فیض کے حوالے سے بات. آمینو اتنی بات جو ہے یہ فیض کے حوالے سے، یعنی جو آپ کا عقیدہ ہوتا ہے نا، یا فیض جسے کہتے ہیں، بلیف سے کہتے ہیں، یہ اس حوالے سے بات ہے. آمینو باللہ و رسولہ. اور ساتھ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. یہ ڈوئنگ ورک ہے، یہ ہے پریکٹیکل ورک. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے پہلے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ مجھے کہ تم ایمان والے بنے ہو کہ نہیں. پریکٹیکل مانگتا ہے وہ. انفاق کرو، وَأَنفِقُوا نافقہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تمہیں، جس مال کا تمہیں کیا کیا، کسٹوڈین بنایا ہے، تمہیں نگران بنایا ہے، تمہیں خازن بنایا ہے. یعنی فار دا ٹائم بینگ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وسائل تمہیں دیے ہیں، مستخلف ہوتا ہے یعنی اپنا کسٹوڈین مقرر کرنا، کسی بات میں خازن مقرر کرنا، اور جس طرح سے نائب مقرر کرنا کسی چیز کے لیے کہ یار یہ تم اس چیز کا خیال کرنا، دھیان کرنا. تو یہ جو ہمارے پاس جان اور مال ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے. اس کا اللہ نے ہمیں
ہاں جی بابا انہوں نے ٹرسٹی یوز کیا. ٹرسٹی بھی ٹھیک ہے. ٹرسٹی اور جو کسٹوڈین ہوتا ہے ایک ہی بات ہے. یعنی وہ جو امانت دار جسے کہتے ہیں ہم, امین بنایا ہے. امین مستخلف امین کو کہتے ہیں نا, ٹرسٹی یا کسٹوڈین شپ جس کہتے ہیں دینا. یعنی یہ فار دا ٹائم بھی اگر تمہیں بنایا ہے, اس کا امین بنایا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جان اور مال کے حوالے سے. جان اور مال تو اللہ کی ہے, اس نے دی ہے, تو ہمیں کوئی کسٹوڈین شپ دی ہے, ٹرسٹی بنایا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی آپ نے خرچ کر دینا اس کو جہاں وہ کہے گا. تو اللہ ہمارا انفقوا مما جعلکم, جس کے لیے انفاق کرنا ہے, مما جس کے لیے ٹھہرایا تم کو مستخلفین فیہ, ٹرسٹی, امین, امانت دار, کسٹوڈین. انفقوا نافقہ, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی اس پر کی ہے بات. ہاں انفقوا فرمایا کہ یہ نافقہ سے ہے نون. اور یہ انفاق جو ہے, انفاق یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو معاشی سسٹم ہے, انفاق ریڑھ کی ہڈی ہے. نافع کا کیا ہوتا ہے؟ نفع کا نون فا اور قاف یہ روٹ ورڈ ہے, یہ بنیادی الفاظ تین الفاظ. میں نے بتایا نا کہ یہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں یہ ان روٹ ورڈ کے اوپر مبنی ہے. روٹ ورڈ بنیادی الفاظ جو ہوتے ہیں جس سے آگے بات چلتی ہے. انفاق, نفقہ, اس کا روٹ ورڈ یہ ہے, بنیادی الفاظ اس کے یہ ماخذ یہ ہے, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے نفع کا سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کو جیسے غار ہوتی ہے نا, غار یا سرنگ, جس کے دو سرے ہوتے ہیں, ایک میں داخل ہونا اور دوسرے سے ایگزٹ کر جانا, نکل جانا, اس کو نافع کا کہتے ہیں, سرنگ کو. یعنی انفاق کی شکل یہ ہے کہ ایک طرف سے مال آپ کے پاس آئے اور دوسری طرف سے وہ آگے کیا کرے, نکلتا چلا جائے, رکے نہ. رک جائے گا تو سٹیگننسی آ جائے گی اس کے اندر, وہ سران پیدا کر دے گا, سران پیدا ہو جائے گی. وہ چلے جو حقدار ہیں وہ بد دعائیں دیں گے, وہ اللہ کے آگے دعائیں کریں گے ہمارا کوئی بندوبست کرو. تو چونکہ آپ نے باندھ لیا پیچھے, آگے پانی جا نہیں رہا, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, کیا کریں گے وہ؟ تو اس لیے انفاق جو ہے وہ چلتی ایک سمجھ لیں نہر ہوتی ہے, اس کو چلتا رہنا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. یعنی مال جو ہے آپ کے پاس آئے ہاتھ حلال کا, یہ بھی شرط ہے اس کے اندر. انفاق جو ہے وہ مال طیب سے ہوتا ہے, مال حرام سے وہ انفاق نہیں ہوتا. چاہے وہ کروڑوں اربوں آپ دے دیں, اگر ہے ہی مال حرام, 2 نمبر کرپشن کی کمائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس مال کا جو تمہیں مستخلف بنایا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ انفاق کو کھلا رکھو, اس کو, اس پر بند نہ باندھو. اور آگے ہمارا فالذین آمنوا منکم, پس جو تم میں سے ایمان لے آئے ہیں نا, وانفقوا, اور انفاق کیا انہوں نے, یعنی اپنے پاس جو ان کے پاس مال تھا اس کو کھلا رکھا اور حاجت مندوں تک پہنچایا اس کو. فرمایا ان کے لیے کیا ہے, لہم اجر کبیر, ان کے لیے اجر کبیر ہے. انفاق کا تو قرآن کریم کے اندر 20 آیات ہیں کہ انفاق کیا ہوتا ہے. مثلا یہ شروع میں نا سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں گے نا, شروع میں آیت نمبر 2 یا 3 ہوگی, دیکھیں ذرا, پڑھیں البقرہ کی آیت نمبر یہ 2 یا 3 ہے, کیا کر لیتے ہیں, 2 اور 3 پڑھ لیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے شروع کر لیں, پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ دیکھ لیا, انسان نا انفاق کو بھولا ہوا ہے. اور یہ صلاۃ میں, جیسے ہم صلاۃ 5 ٹائم ادا کرتے ہیں نا, یہ صلاۃ دائمہ کہتے ہیں اس کو. انفاق صلاۃ دائمہ میں آتا ہے, یعنی قانون قوانین الہی جو ہیں وہ 24 گھنٹے پہ مومن کے اوپر پابندی ہوتی ہے. 24 گھنٹے اس نے اللہ قانون کا پابند رہنا ہوتا ہے. اور اس میں انفاق جو ہے یہ اس کے اندر ایک بہت میجر انگریڈینٹ ہے, بہت میجر پارٹ ہے صلاۃ کا, انفاق جو ہے, نفقہ. دیکھ لیں یہ نمبر 3 میں یہ 3 اصل, یعنی یقیم, پہلی بات ہے یؤمنون بالغیب,
الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس میں کنفیوژن ہے اس لیے ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی یعنی کم فہمی ہے ان کی۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، لا ریب فیہ جب شروع میں اللہ نے کہہ دیا کہ ان ڈاؤٹیبل اور ان کنفیوزیبل، اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور یہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ اور متقین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، وہ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان کا پہلا جو وصف ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، اور صلاۃ کو قائم کرنا دوسرا وصف ہوتا ہے، اور تیسرا وصف ان کا ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہوتا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ تو خیر بہت بڑا چیپٹر ہے، اس پہ تو الگ ہم انشاءاللہ کریں گے، یہ کیا بھی ہو پہلے، یہ 261 سے 265 تک نا انفاق کا چیپٹر شروع ہوتا ہے سورہ البقرہ میں۔ 261 پڑھ لینا، 265 یہ خود ہی آپ نے پڑھنا ہے، پھر اگر ہم ان کو شروع کر دیں گے تو پھر وہ ہمارا سارا پورا چل جائے گا جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے۔ تو اس لیے میں اتنا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، 261 سے 265 انفاق کے متعلق آیات ہیں سورہ البقرہ میں۔ تو یہ پہلے سورہ بقرہ میں 3 نمبر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو متقین ہیں ان کے 3 وصف ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، انفاق کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 9:111 کا بھی حوالہ لے لیں، 9:111 کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا خریدار ہے، اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ کمٹمنٹ یہ کی ہے کہ جان اور مال مجھے دے دو، رہے گا تمہارے پاس ہی، کسٹوڈین شپ تمہاری ہی رہے گی، یعنی جو امین تو تم ہی رہو گے اس کے، صرف میرے کہنے پہ خرچ کر دینا، جہاں میں کہوں گا وہاں خرچ کر دیا کرنا۔ یہ دیکھیں ہم 9:111 میں سورہ توبہ کی 111، یہ ایک لے لیں والا، یہ بڑا زبردست حوالہ ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اتنی جو بات ہے نا، اتنی بات یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم خرچ کرو، کہ تمہیں مستخلف بنایا، یہ ہے وہ بات کہ رہا تو ہمارے پاس ہی، بے شک اللہ نے کیا کیا، اشترا، خرید لیے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جان اور مال جو ہے مومنین سے، یہ مشرکوں کی بات نہیں، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے تسلیم کر لیا، جو سرنڈر کر دیا جنہوں نے اللہ کے سامنے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے پرچیز کر رکھے ہیں کیا، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، اور اس کے بدلے میں اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت ایسے نہیں مل جانے، ہر بندہ جنت سے بنتا پھر رہا ہے، ان کی اس بات کی وجہ سے کہ چونکہ اللہ نے ان سے پرچیز کرنی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے کیا ہوگا کہ ان کو جنت دی جائے گی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی کمٹمنٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ جان اور مال رہے گا تو مومن کے اپنے پاس ہی، لیکن جہاں وہ کہے گا نا، جیسے ہم اصول پڑھ رہے ہیں 7 نمبر آیت 153 کی، اس میں یہی ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جب اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے نا مومنین سے تو یہ اس کو ان کو مستخلف بنا دیتا ہے کہ اب تم اس کے امانت دار ہو، امین ہو، ٹرسٹی ہو، تم کسٹوڈین ہو، جہاں میں کہوں گا تمہیں خرچ کرنے پڑیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا میں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی جان اور مال رہے گی تمہارے پاس، تو مستخلفین فی، تم کسٹوڈین شپ تمہارے پاس آ گئی ہے، ٹرسٹی، ایک قسم کے امانت دار تم مقرر کر دیے گئے ہو، تو اب تم کیا کرو، انفاق کرو، خرچ کرو جہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اور سب سے پہلا تو سبیل اللہ خرچ کرنا، اللہ کے اس قرآن کے لیے، اس کی جد و جہد کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، اس کو آگے، اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں خرچ کرنا، یہ نمبر 1 ہے۔ پھر وہ 277 جو ہے سورہ البقرہ کی 177، اس کے مطابق خرچ کرنا، وہ وہاں مدیں دی گئی ہیں، جیسا بیران تو ولو وجوہکم پر جو آئے گا نا، اس میں یہ مدیں بھی دی گئی ہیں کہ کہاں کس مد میں تم نے خرچ کرنا ہے۔ بہرحال
یہ بتایا یہ ہے انفاق کرنا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور آگے 8 نمبر پر پڑھیں آپ، 8 نمبر آئے سورہ الحدید کی آیت 8 نمبر۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. And why should you not believe in God, seeing that the apostle calls you to believe in him, your sustainer, and seeing that he has taken a pledge from you? Why should you not, if you are able to believe in anything? یہ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں صحابہ کرام ہیں، مخاطبین وہ مکے والے ہیں نا یا مدینے والے ہیں، صحابہ ہیں خاص طور پر، کہہ رہے تم کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے بھائی؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا مسئلہ تمہارا؟ وَالرَّسُولِ، یعنی رسول پر یا بدریہ رسول پر کیوں تم نہیں مان رہے اللہ کو؟ کیوں تم ایمان نہیں لا رہے؟ جبکہ یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وہ تمہیں کہہ رہا ہے پکار کے کہ تم ایمان لاؤ اپنے پروردگار کے اوپر۔ اور وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، وہ 911 پڑھ کے ہے نا، وہ میثاق ہے کہ تم نے کمٹمنٹ کی ہے، اللہ نے تم سے خرید لی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا وہ، باوجود ان سے وہ کمٹمنٹ بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس میں ڈامنڈول ہو جاتے تھے جب مال خرچنے کی بات آتی۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ تم سے کمٹمنٹ لے چکا ہے، تم سے عہد لے چکا ہے، اگر تم مومن ہو تو پھر پوری کرو۔ لیکن بہت سارے پوری کی ہے، وہ دیکھیں نا آپ 393 میں دیکھیں آپ، ایک اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کی ہے صحابہ کی 393 میں، آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے وہ، یہ دیکھیں آپ 93 پیج ہے، آل عمران 93 صفحے میں، آل عمران سورت کی آیت نمبر 193، یہ پڑھ لیں ذرا۔ یہ تھے اصل لوگ، اصل صحابہ یہ تھے۔ 193 393 ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ دیکھا یہ ریکارڈنگ بھی کی اللہ نے، جو صحابہ دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے تھے نا، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے۔ وہ کہتے تھے پروردگار عالم ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ ہم نے وہ منادی سن لی ہے ایمان لانے کے حوالے سے کہ تم ایمان لاؤ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، یعنی ہم نے مناد اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے مناد اکبر جو اللہ کی طرف بلانے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے خود، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی منادی سن لی ہے، وہ جو ندا کر رہے تھے پکار کے بلا رہے تھے، ہم نے سن لی ہے کہ وہ کہتے ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لیں ان آمنوا بربکم، انہوں نے کہا وہ کہتے اللہ پروردگار با ایمان لاؤ فآمنا، ہم تو ایمان لے آئے، بس ہم ایمان لے آئے، تو آپ کیا کرو اے ہمارے پروردگار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار عالم اب ہمارے سے جو کوتاہیاں غلطیاں جو ذنوب سرزد ہو چکے ہیں، جو جرائم ہو چکے ہیں، ان کو کیا کر ہمیں اس سے پروٹیکٹ کر دے، ہمیں ہماری حفاظت فرما، ہماری مغفرت فرما، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وکفر عنا سیئاتنا، جو شارٹ کمنگز ہم سے ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو گئی ہم سے سرزد، ان کو کیا کر کفر، ان کو ڈھانپ لے، اور ہمارا جو شمار، ہماری جو وفات ہے، جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وہ جو ہائیسٹ پروفائلڈ انسان ہو، ہماری جو ٹائم پورا ہو وفات ہو تو ان کے ساتھ آئے، یہ اب ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی۔ تو میں نے بتانا یہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہوں مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، ان میں یہ 393 والے افراد وہ جو پکے ایماندار تھے، تو یہاں پہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو تھوڑے سے ڈاما ڈور بھی تھے نا،
کہ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. اب ہمیں یہ مدعو ہمیں مخاطب ہیں کہ اپنا ڈامن ڈوری ختم کرو. سمجھو کہ ہمارے پاس اس کا مال اور جان جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہم امین ہیں، ہم نے حساب صاحب دینا ہے اس کو. پہلی بات ہمیں دیکھنی کہ مال حرام تو نہیں ہم نے اکٹھا کر لیا، اس کا حساب صاحب بھی دینا پڑے گا. مال حرام کا جتنا مرضی آپ مسئلے بنا دیں، آپ بے شمار بچیوں کی شادیاں کروا دیں، جو مرضی کروا دیں، صرف پانی کے کنویں لگا دیں، جب مال ہی حرام ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کرتے جائیں، تھوڑا کریں، مال حلال میں طیب میں سے کریں. آپ اس میں وہ واپسی ہوگی، اس کی واپسی وہ کرے گا کئی گنا کر کے. وہ آگے آتی آیت، آگے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اگلی آیت میں. 9 نمبر آیت میں فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے کیا کیا، اتاری ہیں آیات اپنے بندے پر. ينزل اتارتا ہے وہ، علی عبدہ اپنے بندے پر، آیات بینات کھلی دو ٹوک کلیئر کٹ اپنی آیات اتارتا ہے. اس کا پرپز ہے کوئی، یعنی ان آیات کا پرپز ہے. کیا پرپز ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ ہے اس کا پرپز، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے وہ کہاں سے، من الظلمات، ظلمات تاریکیاں، کھڈ کھائیاں، اندھے عقائد، اندھا پن، غیر قرآنی تصورات، من الظلمات، ظلمات میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے. آگے میں کہاں لے کے آئے، الی النور، نور کی جانب لے کے آئے، وہ لائٹ میں لے کے آئے. نور قرآن ہے، یعنی جتنے بھی اندھے عقائد، قرآن سے ہٹ کر جو بھی نظریات ہیں، قرآن سے ہٹ کر جو بھی آپ کی کتابیں ہوں، نظریات ہوں، پرسنالٹیز ہوں، اگر قرآن سے ہٹی ہوئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے قرآن نکالتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس قرآن کے ذریعے ظلمات سے نکال کر لائٹ میں لاتے تھے. فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ رؤوف بھی ہے، نہایت شفقت کرنے والا، اور الرحیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ رحم کرنے والا. یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے. اس لیے اس نے اپنے بندے پر آیات نازل کی ہیں تاکہ تمہیں کھڈ کھائیں سے نکال کر لائٹ میں لے کے آئے. اور اس طرح 14:1 کا بھی حوالہ دے لیں. 14:1 جو ہے سورہ ابراہیم کی، وہ بھی دیکھیں گا کیا ہے. سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 1 کیا لکھا اس کے اندر دیکھیں ذرا. 14:1 صفحہ نمبر 316 ہے میرے پاس. تو میں عربی والا قرآن، ہاں نکالیں. اعوذ بالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بنور ربہم الی صراط العزیز الحمید. Find it which we have bestowed upon thee from on high, in order that thou might bring forth all mankind by their sustenance leave out of the depths of darkness into the light, onto the way leads to the Almighty, the one to whom all praise is due. دیکھا فرمایا کہ الف لام را، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخاطب ہے. الف لام را، یہ میں نے کئی دفعہ بتایا. الف سے الامین ہونا، رسول کا امانت دار ہونا. اور احمد، الف احمد، الف الامین. لام سے لین القلب، نہایت ہی یعنی نرم مزاج، نرم کو. را رحمت للعالمین، یہ تخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. راشد فرمایا الف لام را، ان کا مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کتاب انزلناہ الیک. یہ جو کتاب آپ کی جانب نازل کی گئی ہے نا، اس کا پرپس یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے نور کی جانب لے کے آنا ہے. آج بھی انسان جن کھڈ کھائیوں میں گرا ہے نا، جب تک وہ اس کی طرف نہیں آئے گا وہ کھڈ کھائیوں میں گرا رہے گا. یہ قیامت تک چلنے والی بات ہے، یہ قیامت تک قرآن چلنا ہے. آج بھی یہی درس ہے، اس وقت بھی یہی تھا، یہی پیغام تھا.
میں نے آج بھی انسان کو ظلمات میں جھونک دیا گیا ہے. یہ مختلف قسم کے جو فرقہ پرستیاں، ان کے بنائے ہوئے خود تراشیدہ نظام، خود تراشیدہ من کر کسی کہانیاں، یہ سب ظلمات ہیں. قرآن سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ ظلمت ہی ظلمت ہے. صرف اللہ کا کلام ہے جو نور ہے. تو فرمایا کہ ظلمات سے نکالنا اور لائٹ کی جانب لے کے آنا انسانوں کو، یہ ہے پرپس اس کتاب کو بھیجنے کا. اے رسول بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اس پروردگار کے حکم سے، اذن سے، کہ جو کیا کرتا ہے، جس کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے انسان کو. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وہ پاس، وہ راستہ جو العزیز اور الحمید کی طرف جاتا ہے. اور پھر ویسے بھی دیکھیں نا، آپ 257 دیکھیں ذرا، 200 آپ کو یہ نا سورہ البقرہ کی 257، ہاں سورہ البقرہ. اللہ نے اپنے متعلق بتایا ہے سورہ البقرہ. اللہ پڑھیں آپ. جی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں پڑھو. God is nearer to those who have faith, taking them out of deep darkness into the light, whereas nearer to those who are bent on denying the truth are the powers of evil that take them out of the light into the darkness. It is they destined for fire where therein to abide. یہ آیتیں کون سمجھائے گا، کون سمجھے گا ان آیات کو؟ یہ خالص قرآنی آیات، قرآنی پیغام اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اس وقت بھی ضرورت تھی جس زمانے میں یہ قرآن آیا. ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جو ہے جب قرآن سے ہٹتا ہے تو ظلمات میں چلا جاتا ہے. اور یہ جو مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے نا، وہ خوش رہتی ہے اس میں، کیونکہ ان میں سے بڑا ان کو مال ملتا ہے اپنے اپنے گروپوں میں سے، کیونکہ یہ تقسیم کرتے ہیں معاشرے کو نا اپنے اپنے گروپس کے اندر، اپنے اپنے نظریات تھاٹس دے دیتے ہیں. وہ لوگ اس میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ الگ، یہی لائن ہے، یہ نہیں لائن. اور خاص طور پر یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ اس کو ہندی اسلام کہیں آپ، یہ مکسنگ ہوئی ہے بہت زیادہ اس کے اندر. ہندوستان میں آتے پہلی بڑی مکسنگ شروع ہو گئی تھی، وہ جو مختلف دور آئے، وہ خلفاء کے، عباسی آ گئے، فلان آ گئے، اموی آ گئے، ان خلفاء نے کے دور میں شروع ہو گئی تھی مکسنگ. اور ہندوستان میں جب قرآن تو ان کے پاس آیا صرف ناظرہ کے لیے. پہلے تو ناظرہ ہی بڑی مشکل تھا پڑھنا، اس کا چھاپنا لکھنا ہی بڑا جرم تھا پہلے دور کے اندر، آج سے 200-300 سال پہلے. اس کا ترجمہ کرنا بہت جرم تھا، فارسی میں ترجمہ ہوا پہلا، اور ان کو کتنی مشکلات آئیں وہ تاریخ بنی پڑی ہے. تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ زمانہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہے، تو اب لوگ بات بھی کرتے ہیں اور تراجم بھی مختلف ہو چکی ہیں اس کتاب کے. تو بات یہ صرف اتنی ہے کہ اللہ جو ہے نا، اللہ خود فرما رہا ہے ولی الذین آمنوا. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ ولی ہوتا ہے. اللہ ہے ولی کن کا؟ اللہ جینا آمان. سرپرست اعلیٰ اللہ ہے کن کا؟ کہ وہ جو جنہوں نے اس کو مان لیا ہے، جنہوں نے اس کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا. یہ اسپیسیفک کلاس بن جاتی ہے، ہر کوئی مومن نہیں ہوتا. یہ 22 کروڑ عام عوام ہوں یا 1.5 ارب مسلمان ہوں، یہ سارے مومن نہیں ہیں. چند ایک ہوں گے مومن، ان میں سے 1.5 ارب انسان میں چند مومن ہوں گے گنتی کے، وہ بھی. ہر بندہ سمجھتا ہے میں مومن بن گیا، کلمہ پڑھ لیا مومن بن گئے. مومن تو بہت بڑی اسٹیج ہوتی ہے، اور ان کا والی تو اللہ ہوتا ہے. ہمارا تو والی بار بھی کوئی نہیں ہے کہ چل بچے رہا پوری قوم، سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کسٹوڈین نہیں ہے ہمارا، کوئی پرسانے حال تبھی تو ہمارا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کسٹوڈین ہی کوئی نہیں ہے، والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہوتا ہے ایمان والوں کا. ولی ہوتا ہے سرپرستی کرنے والا، کسٹوڈین، وسائل رزق، یعنی ہر حوالے سے وسائل رزق دینے والا، صحت دینے والا، آسائشیں پیدا کرنے والا. ولی اس کو کہتے ہیں. ولی کسٹوڈین کہتی ہے اس کو کہ جس کی نگرانی میں آپ پرورش پا رہے ہو وہ تمہارا ہر حوالے سے خیال رکھے. اللہ ولی الذین آمنوا،
اور سب سے بڑا جو وہ خیال کرتا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ہے ولایت. اس کو کہتے ہیں ولایت. اس کو کہتے ہیں سرپرستی کرنا. کہ اس کا سرپرستی کا سب سے بڑا یہ یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ وہ مومنین کو کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نکال کر لائٹ میں لے کے آتا ہے. کھڈ کھائیوں سے، شرک سے، اندھے عقائد سے جس میں وہ گڑا ہوتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے. اتنا چمٹا ہوتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ یا ان نظریات کے ساتھ، چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہو. یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ہے اللہ کی ولایت، ولی ہونا اللہ کا، سرپرستی کہ نکالتا ہے وہ ظلمات سے لاتا ہے لائٹ میں. اور وہ جو جن کے جو ولی ہوتے ہیں نا کافر، جن کے ولی کافر ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کفر کی روش اختیار جنہوں نے کی ہوتی ہے، والذین کفروا، کافرانہ روش، کلمہ پڑھ کے تمام کام جو ہے وہ 2 نمبریاں کفر والے کام. ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا سرپرست، جیسے ہمارے ہیں یا سیاسی پنڈت ہوں یا مذہبی پیشوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ ان کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ طاغوت ہوتے ہیں، وہ حدیں کراس کیے گئے ہوتے ہیں، حدود فکر ہوتے ہیں. وہ ان کے ولی کون ہوتے ہیں؟ طاغوت، جو قرآن سے ہٹ کر اپنے جنہوں نے نظام چلائے ہوتے ہیں نا، قرآن سے ہٹ کر، ان کو طاغوت کہتا ہے قرآن. طاغی، جیسے وہ فرعون طاغی بن گیا تھا نا، انہ طغا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اس کی طاغوت ٹھیک کرنے کے لیے، اس کا طاغی من ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی اللہ کے مد مقابل انہوں نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوتے ہیں، اس کو طاغوت کہتا ہے قرآن. کہتا ہے وہ جو والذین کفروا، وہ جن کی روش کافرانہ ہوتی ہے نا، ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاءہم الطاغوت. ان کے سرپرستی طاغوت کرتے ہیں. پھر یہ سارے طاغوت ہیں، یہ بڑے بڑے ناموں والے جو آپ کو ملتے ہیں نا، سیاسی زعماء اور مذہبی زعماء اور بڑے بڑے کیپٹلسٹ، یہ سارے طاغوت ہیں، طاغوت کی نشانی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ جو تھوڑا بڑا نور ہوتا ہے انسان کے اندر، فطری نور، ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس نور سے نکال کر بھی نا یہ ظلمات میں لے جاتے ہیں انسانوں کو، کھڈ کھائیوں میں لے جاتے ہیں، اور انسان اسی میں گرا، ساری عمر اسی میں ہی ان چکروں میں گرا رہتا ہے. وہ لائٹ کی طرف آنے دیتے نہیں ہیں اس کو. فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ ہیں اصحاب النار، اور وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اسی میں رہیں گے. اب یہ ولایت کا چیپٹر بھی بہت لمبا چیپٹر ہے، اب یہیں رکھتے ہیں. یہ میں نے ایک نمائندہ آپ کو یہ دی ہے جو ہے نا 257 نمائندہ آیا تھا کہ اللہ کن کا ولی ہوتا ہے؟ ایمان والوں کا. اور وہ اللہ ولی ہوتا ہی اللہ ہے. اب اس کے تو بہت سارے ہیں جو اس کے ریفرنسز ہیں، پھر وہ ہمارا چیپٹر پھر آپ دوسری طرف نکل جائے گا. ہم اپنے ادھر چلتے ہیں آیات کی طرف جو 52 کی. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اگلی آیت پڑھ لیں تو لیکن کی طرف لگ جاتے ہیں. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. And why should you not spend freely in the cause of God, seeing that God's alone is the heritage of heavens and the earth? Not equal are those of you who spent and fought in God's cause before the victory, and those who didn't do so. They are of rank than those who would spend and fight only after it. Although God has promised the ultimate good to all who strive in His cause, and God is aware of all that you do. کیسی چیزیں اللہ نے کیا کیا چھپایا اس کے اندر. اللہ ہمارا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
یہ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے صحابہ کی، اور اب ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا، ہمارا تو قرآن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں نا، ہم نے کیا ہمارے لیے تو یہ آیتیں ہمیں ہیں، تو ہمارے لیے بھی آیات یہ ہیں، ہماری توجہ ہی نہیں ان کی طرف۔ اللہ ہمارا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وراثت جو ہے وارث تو اللہ ہے، سماوات اور ارض کی جتنی بھی وراثت ہے میراث تو اس کی ہے، یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ کس کے ہیں پیدا کردہ؟ اسی کے ہیں، تو وہی تو کہہ رہا ہے انفاق کرو، اور تمہیں کیا ہو جائے تم انفاق نہیں کرتے؟ دیکھ کتنا ٹف ٹائم تھا وہ بھی، کہ اللہ کا رسول خود موجود ہے، آیت اللہ آ رہی ہیں اور بے شمار دفعہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ پتہ نہیں کتنا مشکل کام تھا یہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے ویسے، بہت اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو جڑ جاتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ تو پھر نہیں رکتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے مال بھی اللہ کا دیا ہوا، جان بھی اس کی دی ہوئی۔ تو اللہ آگے فرما رہا ہے کہ دو گروپ ہیں، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ایک وہ گروپ ہے یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کیا کیا انفاق کیا اور کیا کیا قاتلہ، یعنی وہ قتال کرتے رہے، دشمنان دین جو تھے ان کے ساتھ جو مڈ بھیڑ ہوتی تھی اس میں شامل ہوتے تھے، وہ خود بھی قتل ہوتے تھے، شہید جسے کہتے ہیں، اور قتل کرتے بھی تھے وہ، تو ان کے درجے پہ جو پہنچ سکتا ہی نہیں ہے نا، جو پہلے مرحلے میں جو اس کام میں جٹے ہیں نا ان کی تو کوئی ان کی جسے کہتے ہیں ہوا تک نہیں پہنچ سکتا بندہ، ان کا تو لیول ہے، ان کا درجات جو ہے نا وہ تو ان کا اتنا پہنچنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ پہنچ نہیں سکتا، وہ تو مہر لگ گئی ہے کہ وہاں تک نہیں تم پہنچ سکتے، ان کا تو یعنی مثال ہے وہ لوگ کہ جو پہلے مرحلے میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آواز پر لبیک کہا اور پھر اس پر ڈٹ گئے اور پھر وہاں سے ٹلے نہیں ہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں نا درجات ان کے بھی بلند کیے جائیں گے، من قابل الفتح وقاتلہ، یعنی فتوحات جو ہے فتوحات ہونے سے پہلے جنہوں نے اپنے مال اور جان کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، ان کا مقابلے میں تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں، ان کے جو علیحدہ ان کے مقامات ہیں، علیحدہ ان کے انعام و کرام ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، لیکن دوسروں کو بھی کم درجات نہیں ہیں، ان کو بھی درجات ملیں گے جنہوں نے بعد میں انفاق کیا، یعنی جو بعد میں داخل ہو گئے اسلام لائے اور انہوں نے بھی انفاق کیا اور انہوں نے بھی اسی کام میں شامل ہوئے، کتاب یعنی جہاد اللہ کے قرآن کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا دونوں کے ساتھ بات ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، حسن کارانہ انجام ہوگا دونوں کا، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ درجہ ان کو نہیں مل سکتا جو ان پہلوں کو ملے گا، درجات تو دونوں کی ہیں لیکن ان کی درجہ بندی جو اللہ نے کی ہے نا کیٹیگری، وہ دو کیٹیگری کی ہیں، فتوحات سے قبل تو شامل ہوئے، یعنی آپ جب دیکھیں جب آپ کو پتہ کہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، اور اس وقت دینا پیسہ دینا یا جان دینی، جب آپ کو پتہ کہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر رزلٹ بھی نظر نہیں آ رہے تو کیا بنے گا بعد میں، یہ تھا ایمان ان کا، اور انہوں نے جان اور مال وقف کر دیا آپ کے، وہ 911 کے مطابق، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بے شک جو بعد میں آئے ان کے بھی درجات ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے خرچ بھی کیے اور جنہوں نے جانیں بھی دی اپنی، درجات دونوں کے ملیں گے، حسنہ دونوں کے لیے ہے، لیکن ان کا مقابلہ ان کے ساتھ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اور قیامت تک نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، خبریں رکھنے والا ہے۔ تو میں یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ کل چلیں گے، وہ بھی بڑی زبردست، ایک ہر آیت بڑی زبردست ہے، ہر بات اس کے اندر بڑی زبردست، اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔